السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 24 اکتوبر سن 2021۔ تین اہم موضوعات پر گفتگو کروں گا آج آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو جو تحریک لبیک کا جو دھرنا، پھر جو ساری رات مذاکرات ہوتے رہے، اب اس کے بعد اصل صورتحال کیا ہے، بات کہاں پر رکی آ کے، اور کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا، وہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ ترکی کی سے ایک خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ترکی کے صدر طیب اردوان نے 10 مغربی سفیروں کو ملک سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے لیے سب سے جو پہلا مرحلہ ہے کہ ان کو پرسانا نان گریٹا ڈکلیئر کیا جائے۔ وزیر خارجہ کو انہوں نے ہدایت کی ہے، ترکی کے صدر نے اپنے وزیر خارجہ کو، کہ ان لوگوں کو، ان 10 جو مغربی سفیر ہیں، ان کو ملک سے فوری طور پر نکالنے کے بندوبست کیا جائے اور اس کے لیے پروسیس شروع کیا جائے۔ بہت بڑا فیصلہ۔ کیوں نکال رہے ہیں وہ سفیروں کو؟ اور اس میں امریکہ کا سفیر بھی شامل ہے، اس میں جرمنی کا سفیر بھی شامل ہے، بڑے اہم سفراء اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کیوں وہ نکال رہے ہیں؟ اور بالکل یہ جو تحریک لبیک کا مطالبہ ہے اس سے بڑی ایک ملتی جلتی سی کہانی اور صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر جو ایک خبر مغربی میڈیا نے دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے نزدیک پہنچ گیا کہ وہ ایئر سپیس استعمال کی جائے۔ تو جناب یہ کون ہے جو سارے یہ معاملات کر رہا ہے، اس کا تذکرہ تھوڑا کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو تحریک لبیک کا جو معاملہ ہے اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مذاکرات ہوئے رات کو، اور اس میں سعد رضوی صاحب نے بھی ٹیلی فون پر شرکت کی۔ اس میں جو وفاقی وزیر شیخ رشید تھے، راجہ بشارت تھے، وہ صوبائی وزیر چودھری ظہیر صاحب تھے، اور بھی کچھ اداروں کے لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے یہ سب فیسیلیٹیٹ کیا، اور مجلس شورا کے جو اراکین تھے تحریک لبیک کے وہ شامل تھے۔ دو بڑے اہم مسئلے تھے۔ سب سے پہلے کہ حکومت پر اعتبار کیسے کیا جائے۔ پہلے بھی 2-3 دفعہ انہوں نے معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے سے مکر گئے۔ تو بہرحال علامہ سعد رضوی صاحب سے پھر ٹیلی فون کروایا گیا، اور انہوں نے 2 فیصلے کیے۔ ایک تو انہوں نے شورا کو یہ اختیار دیا کہ وہ ان کے حوالے سے فیصلہ کریں حکومت کے ساتھ مذاکرات میں، اور یہ اختیار دیا کہ جو چاہیں وہ فیصلہ کریں، جو وہ مناسب سمجھتے ہیں ان حالات میں وہ فیصلہ کریں، یعنی ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ ان کی ایک شخصیت کا ایک پہلو بالکل سامنے آیا ہے، جس نے بتایا کہ علامہ سعد رضوی کا ذہن کوئی ڈکٹیٹرانہ ذہن نہیں ہے، وہ کسی چیز پر قابض اپنے آپ کو یا مسلط انہوں نے نہیں کیا ہوا، وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ پچھلے 6 مہینے سے پابند سلاسل ہیں، کوئی اتنا زیادہ روابط بھی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ کس کس نے کس کس سے بات کی اور کیا ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں پر بالکل آنکھیں بند کر کے انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، جو ان کی شخصیت کی مضبوطی کا یہ اظہار ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو بھی مذاکرات کریں وہ ٹھیک ہے، اور دوسرا ٹیلی فون پر انہوں نے شورا کے اراکین سے بات کر کے کہا کہ ہاں در حقیقت یہ میرا ہی فیصلہ ہے کہ آپ یہ کریں فیصلہ، کیونکہ ویڈیو کانفرنس میں شرکت یا ان کے ویڈیو پیغام کو شورا نے بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ بذات خود اگر وہ آئیں گے اور بات ہوگی تو پھر ہی آگے کہانی چلے گی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معاہدہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیں 2 معاملات تھے، 2 معاہدے ہیں جن پر عمل درآمد ہوگا، اور 2 دن کے لیے شیخ رشید نے ٹی وی پہ بھی آ کے کہا کہ ہمیں 2 دن چاہیے۔ وہ 2 دن اس لیے چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب واپس آ جائیں گے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ حکومت کے بس میں نہیں ہے تحریک لبیک کو روکنا، ان کے کارکنوں کو پکڑنا، اور اب وہ 2 دن کا ٹائم انہوں نے اس لیے لیا کہ وہ عمران خان صاحب کیونکہ ہر بات کو ویٹو کر دیتے ہیں، ان کی مرضی آئے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ان کی مرضی اگر آ جائے تو جو معاہدہ کیا بھی ہو، اگر ٹیلی ویژن پر انہوں نے بات کی بھی ہو تو وہ آ کر بڑے آرام سے اس سے مکر جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس بات کی کوئی تحریک لبیک کے معاملے میں وہ ثابت یہ کر چکے ہیں کہ جو بھی وہ گفتگو کرتے ہیں یا جو بھی حکومت کا معاہدہ تھا، کوئی اس کی وہ پاسداری کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، اپنی وہ وجوہات دے دیتے ہیں جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہو۔ تو اس لیے ابھی تحریک لبیک جو ہے وہ بڑی کوشش ہے، اور ان کے جو رہنما ہیں وہ بڑی احتیاط سے ساری صورتحال کا سامنا وہ اس کو فیس کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں ان سے وعدے کیے گئے
احتجاج ختم کرایا گیا اور پھر اس کے بعد گرفتاریاں، اس وقت بھی سینکڑوں کارکن جو ہیں وہ تحریک لبیک کے، ہزاروں کارکن فورتھ شیڈول میں ہیں، سینکڑوں گرفتار ہیں، بدترین تشدد کیا گیا، مقدمات کیے گئے ان پر، اور ایک ظلم کی ایسی داستان رقم کی گئی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ لبیک جو ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے مشن پر قائم ہے، اور یہ جو 2 دن یہ جو یہاں پر جو احتجاج ہوا، اس سے پہلے جو 12 دن مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے جو احتجاج ہوا، اس نے حکومت کو پریشان کر دیا۔ میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ حکومت نے مذاکرات کیوں کیے ہیں۔ جس طریقے سے لبیک نے لاہور میں رکاوٹوں کو عبور کیا، راوی پل پر عبور کیا، جس طریقے سے انہوں نے شدرہ میں عبور کیا، بدترین شیلنگ، اسٹریٹ فائر، اپنے زخمیوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اور ناموس رسالت کا پرچم تھامے ہوئے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جس طرح وہ آگے نکلے ہیں، تو انتظامیہ نے یہ اطلاع دے دی کہ جناب پولیس ہو، رینجرز ہو، کچھ بھی ہو، وہ ان کو نہیں روک سکتے۔ اور بہت سارے جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ تھے، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان سیکیورٹی فورسز کو، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ لگاتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، ہم ان پر گولیاں نہیں چلا سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر حکومت یہ جو لبیک کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، یہ یا جو معاہدہ کیا ہے، یہ انتہائی مجبور ہو کر انہوں نے کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کوئی نیک نیتی سے اس کو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری یہ بات بری لگے، لیکن یہ سچ ہے۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے، 2 چیزیں ہیں۔ جو تو حکومت پنجاب نے جو مقدمات قائم کیے ہیں، لبیک کے لوگوں کو پکڑا ہے، ان کو یہ جو 2 دن مانگے گئے ہیں اس لیے کہ ان کے خلاف پرچے واپس لیے جائیں، ان کو جیلوں سے رہا کرنے سے پہلے تمام جو قانونی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے 2 دن چاہیے۔ دوسرا جو معاہدہ ہے وہ ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، جو گورنر ہاؤس میں ہوا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر اس پر ڈیبیٹ کروائی جائے گی۔ وہ سب سے بڑی شک تھی، اور بھی اس کی شکیں تھیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے، اس کو اسی جو معاہدہ، جو پچھلا معاہدہ تھا جس سے حکومت بھاگ گئی تھی، اور جب وہ اس کے لیے مزید ٹائم بھی دیا تھا علامہ سعد رضوی نے اپریل تک، پھر وزیر اعظم صاحب نے جس کا اعلان بھی کیا تھا، تو انہوں نے آ کے بجائے اس کے کہ معاہدے پر عمل درآمد کرتے، ان کو گرفتار کر لیا، علامہ صاحب کو، اور ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا، اور پھر وہ جو تشدد کی اور ظلم کی کہانی ہے مجھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس معاہدے پر اب وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عمل درآمد کریں گے، اس کے لیے ہمیں 2 دن چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبیک کو جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا کالا دم قرار دینے کا، وہ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ واپس لیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ 2 دن مانگے ہیں۔ جو قانونی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تو اب 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو جو معاہدہ ہوا تھا پہلا گورنر ہاؤس میں، جس کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت ایک ممبر سے پرائیویٹ ممبرز ڈے پر وہ درخواست بھی وہ دلوا دی گئی تھی، ریزولیشن بھی، کہ یہاں پر سفیر کو، فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، اس کے بارے میں گفتگو ہو، اور دوسری جو چیزیں تھی ساری۔ تو اب یہ سارے ایسٹ اور ریلیز کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 4تھ شیڈیول میں، کیونکہ نام ہے بہت سارے لبیک کے ورکرز کا، ان کو 4تھ شیڈیول سے نکالنا، ان کا بھی نکالا جائے گا نام، سعد رضوی صاحب کا نام بھی 4تھ شیڈیول سے نکالا جائے گا۔ تو یہ جو ساری قانونی کاروائیاں ہیں، یہ 2 معاہدے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے جو 2 دن مانگے ہیں، اور اسی لیے مانگے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان واپس آ جائیں گے تو ان سے فائنل اپروول لے کے یہ کریں گے۔ اس وقت تک لبیک کے لوگ جہاں پر ہیں، جو کر رہے ہیں وہیں پر وہ رہیں گے۔ احتجاج کوئی کال آف نہیں کیا گیا اس لیے، لیکن عملی طور پر ابھی احتجاج نہیں کیا جائے گا، پوزیشن کو روک لیا گیا تاکہ حکومت کی، دیکھیں یہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے رسول کو ماننے والے، یہ ان کا ہی دل جگرا ہے کہ جو عہد توڑے اس سے آپ دوسری دفعہ تو بات نہیں کرتے، اور یہ تو کئی دفعہ عہد توڑ چکے ہیں، لیکن پھر بھی انہی سے بات ہو رہی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستان لبیک کے ساتھ ہے، اور میں تو خیر، ہم تو پہلے دن سے ہی یہ بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی پہلے دن سے یہ بات سمجھتے جانتے ہیں
کہ یہ منافقتیں ہیں، مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. کوئی نہ لبیک کوئی دہشت گرد تھی، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ انہوں نے کوئی حملے کیے کسی پہ. یہ سب کچھ ایجنسیوں نے، حکومت نے خود کروایا تاکہ لبیک کو بدنام کر سکے. اب میں جو بات آپ سے میں نے دوسری جو 2 باتیں ہیں وہ بھی وہ ذرا لمبی ہو گئی ہے کہانی، یہ ویڈیو خاصی لمبی ہو گئی ہے. میں جو دوسری ویڈیوز ابھی اپلوڈ کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا. معافی چاہتا ہوں، شروع میں نے کہا لیکن یہ کچھ ویڈیو لمبی ہو گئی کہ کیوں. دیکھیں طیب اردوان نے 10 سفیروں کو کہا کہ نکل جائیں یہاں سے. بڑی زبردست یہ بات ہے. میں اس پر اور وہ جو دوسری جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم معاہدے کے نزدیک پہنچ گئے ہیں پاکستان کے ساتھ، اس پر میں ابھی اگلی جو ویڈیو ریلیز کروں گا اس میں آپ سے بات کروں گا. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اسی ویڈیو پہ بات کروں، لیکن یہ کچھ لمبی ہو گئی یہ ویڈیو کیونکہ لبیک کا معاملہ ایسا تھا. تو تمام پاکستانیوں کو اس بات کی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اب ناموس رسالت کے حوالے سے جو یہ مطالبات تھے اب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی انشاءاللہ، اور پاکستان کی قوم فیصلہ کرے گی. اور ہماری حکومت پوری دنیا میں سب سے بڑا جو ایک مغربی جو ملک ہے یورپ کا، یعنی سب سے بڑا میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور ملک ہے، وہ اس کو یہ میسج جائے گا اس کے صدر کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے مسلمان کبھی کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ریاستی سطح پر کچھ کریں گے تو اس کا جواب پھر ریاست پاکستان ریاستی سطح پر ہی دے گی. اور انشاءاللہ یہ جو نقصانات کا معاملہ ہے یہ میرے مولا کے ہاتھ میں ہے. اگر ایک طرف سے کچھ نقصان ہوا تو اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے بات کر رہے ہیں تو اب یقین کریں ہزاروں طرف سے ایسا ہمیں سب کچھ ملے گا کہ یہاں کی غربت بھی دور ہوگی. اور ہمارا اگر ایمان مضبوط ہو جائے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو یقین کریں کہ پاکستان نیوکلیر پاور تو پہلے بھی ہے، ہم اور بہت انشاءاللہ ہر میدان میں ترقی کریں گے. اجازت دیجیے، آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.